الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، پروگرام جنت کا حصول، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ان اعمال کے بارے میں ہے جو جنت میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے اور جنازہ پڑا ہوا تھا، تو کسی شخص نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، دو تین بندوں نے اور کہہ دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وجبت وجبت۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ کسی کے بارے میں کسی نے برا کہا، تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا وجبت۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وجبت تو کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں پھر وہی فرشتے لکھ لیتے ہیں اور وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو اللہ نے بھی اس کی تعریف کی اور فرشتوں نے بھی اس کی تعریف کی، سو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ لہٰذا اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم گواہی دینے میں انتہائی عدل سے کام لیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ قسط استعمال کیا ہے، یعنی عدل و انصاف، اگرچہ والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور اگرچہ اپنے خلاف ہو، حق کی گواہی دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، سورۃ النحل کی آیت نمبر 32 ہے کہ جنت میں چلے جاؤ۔ جب اللہ پاک قیامت کے دن کہیں گے مومنوں سے کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ، تو اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ اس لیے کہ بما کنتم تعملون، اصل میں تم نے جو محنت کی تھی دنیا میں، یہ اس کا بدلہ ہے، عمل۔ تو ہم ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں؟ تو وہ سینکڑوں ہزاروں اعمال ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں۔ ان میں سے انشاءاللہ کچھ اعمال کا ہم تذکرہ کریں گے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت دے دے اور ہم بھی اس کے مستحق ٹھہریں۔ قرآن مجید میں 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ 10 خوبیاں بیان کی گئی ہیں مومن لوگوں کی۔ کامیاب ہو گئے مومن جو نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں اور بیہودہ باتوں سے منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں سورۃ الفرقان میں آخر میں فرمایا والذین اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب وہ بیہودہ باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگی اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں پڑ نہیں جاتے۔ اسی لیے وہ خوبیاں بیان کرتے کرتے کہا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ جو کام کریں گے وہ اصل لوگ ہیں الوارثون، جو وارث بنیں گے دنیا کے بعد آخرت کے، الذین یرثون الفردوس، جو اللہ کی جنت فردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے خالد ابن معدن الکلاعی تابعی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا فتح لکم باب الخیر اذا فتح لأحدکم باب الخیر فلیسرع الیہ، تم میں سے کسی کے لیے اگر کوئی نیکی کا موقع ملتا ہو تو وہ جلدی جلدی وہ موقع حاصل کر لیں، فإنہ لا یدری متی یغلق عنہ، اس کو پتہ نہیں کہ یہ دروازہ نیکی کی توفیق کس وقت واپس ہو جائے گی۔ اس لیے محترم ناظرین، وہ اعمال جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں، جن سے جنت واجب ہو جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں موجبات الجنہ، اور وہ اعمال جو جہنم واجب کر دیتے ہیں ان کا نام ہے موجبات النار۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں لا يدخل الجنت نمام، لوگوں میں لگائی بجائی کرنے والا، لڑائیاں کرانے کے لیے تگ و دو کرنے والا، ادھر کی باتیں ادھر اس لیے شفٹ کرنے والا، ٹرانسفر کرنے والا کہ لڑائی ڈل جائے اور فساد مچ جائے اور رشتے ٹوٹ جائے، لا يدخل الجنت نمام، ایسے ہلکے پیٹ کا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی پہلی فرصت میں نہیں جائے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ چلا ہی جائے گا کیونکہ مسلمان ہے، لیکن بہت عزت و احترام اور وقار کے ساتھ، اور پہلے لوگوں میں نہیں جائے گا، بلکہ کتنی دیر اس کو عذاب بھی ہو سکتا ہے۔
اس لیے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، جو بے غیرت شخص ہے، جس کے اندر غیرت نہیں، حیا نہیں، بالکل اس کو احساس ہی نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور یہ تو حدیث ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قطات، جو انتہا کا بخیل اور کنجوس ہے، اپنے پیسے کو ہوا تک نہیں لگاتا اور اسی طرح مر جاتا ہے، وہ بھی جنت سے دور ہے۔ بہرحال علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت اس پہ حرام نہیں ہوگی، وہ شرک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن مجید سورۃ النساء میں ہے کہ اللہ یہ تو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کر کے تو اس کے پاس آ جائے، لیکن اس کے علاوہ جو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن جب چاہیں گے کتنی سزا ملتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے کسی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ چیز جو جنت کا واجب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس کو شہادتین کہتے ہیں، دو گواہیاں، کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ادراک رکھیں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی الہ نہیں، اس کو مانیں۔